قضاء حاجت کے احکام۔ ایک انسان کو دن میں کئی مرتبہ بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لیکن مسلمانوں کو جو بات دوسروں سے متمیز کرتی ہے وہ آداب ہیں جو دین اسلام نے اسے اس موقع پر سکھائے ہیں۔ مسلمان قضاء حاجت کے وقت اپنی شرمگاہ کو لوگوں سے چھپاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کے ذریعے جنوں سے بھی چھپاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنوں کی آنکھوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ ہے، پس تم میں سے جو کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو بسم اللہ کہے۔ اپنے کپڑوں اور جسم کو نجاست سے بچانا لازم ہے، اور اگر نجاست لگ جائے تو اس کو دھو لے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 قبروں پر سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کے عذاب کی وجہ کوئی بڑا گناہ نہیں بلکہ یہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ پانی کے ساتھ استنجا کرنا یا پتھر کے ساتھ استنجا کرنا بیت الخلاء میں جانے کے آداب میں سے ایک اہم عدد ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تھے تو میں یا میری طرح کا کوئی اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی یا مٹی کا ڈھیلا پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کر اس سے استنجا فرماتے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا یا قبلہ کی طرف پیٹ کرنا حرام ہے، لیکن صرف اس وقت جب آدمی کھلی فضا میں ہو۔ لیکن اگر 4 دیواری میں ہو تو ان دونوں افعال سے بچنا افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، جب تم قضاء حاجت کو جاؤ تو نہ قبلہ رخ منہ کرو اور نہ اس کی طرف پیٹ کرو، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو۔ لوگوں کی گزرگاہ، سایہ دار جگہیں جہاں لوگوں کا اجتماع ہو، وہاں پر قضاء حاجت کرنا درست نہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 2 قسم کے ملعون لوگوں سے بچو۔ پوچھا گیا کہ وہ ملعون کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی گزرگاہوں میں یا ان کی سایہ دار جگہوں میں پیشاب کرتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ حمام میں داخل ہونا حرام ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید کی اہانت ہے۔ کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، جیسا کہ حوض کا پانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی ایسے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جس سے غسل کیا جائے، اور قرآن کے نسخے کے ساتھ حمام یا قضاء حاجت کے لیے جانا حرام ہے۔ قضاء حاجت کے وقت مستحبات۔ قضاء حاجت کے لیے لوگوں سے دور جگہ کی طرف جانا مستحب ہے۔ حمام میں بائیں پاؤں کے ساتھ داخل ہونا اور کہنا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نکلتے وقت دائیں پاؤں سے باہر نکلنا مستحب ہے۔ نکلتے وقت غفرانک کے الفاظ کے ساتھ نکلنا بھی مستحب ہے۔ قضاء حاجت کے مکروہات۔ قضاء حاجت کی حالت میں بغیر کسی ضرورت کے کسی کو مخاطب کرنا یا کلام کرنا مکروہ ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی حالت میں تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایسی چیز کے ساتھ حمام میں داخل ہونا مکروہ ہے جس پر اللہ کا نام ہو۔ ہاں، اگر وہ چیز قیمتی ہو اور اس کے چوری ہونے کا خطرہ ہو
تو اس صورت میں حرج نہیں ہے۔ قضاء حاجت کے وقت شرمگاہ کا دائیں ہاتھ سے چھونا یا استنجا کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارک میں ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص پیشاب کے دوران اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ کسی قسم کے بل یا سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے، اس لیے کہ ان میں رہنے والی مخلوق کو تکلیف کا اندیشہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیشاب کرنے والے کے لیے باعث ضرر بن جائے۔ پانی کے ساتھ استنجا اور پتھر کے ساتھ استنجا۔ استنجا قضاء حاجت کے عمل کا بنیادی رکن ہے۔ آگے یا پیچھے کے راستے سے نکلنے والی گندگی کو دور کرنا، پاک پانی سے یا پتھر کے ساتھ۔ پتھر اور پانی کے ساتھ استنجے کی حکمت: نمبر 1، نجاست کو دور کرنا اور پاکی حاصل کرنا۔ نمبر 2، صفائی اور اسباب امراض سے بچنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں یا کوئی اور لڑکا آپ کے لیے پانی یا مٹی کا ڈھیلا پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے۔ پانی کے علاوہ صرف پتھر پر اکتفا 2 شرطوں کے ہوتے ہوئے جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب نے نکلی ہوئی جگہ سے تجاوز نہ کیا ہو، اور اگر تجاوز کر جائے تو اس صورت میں پانی کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے۔ 3 یا 3 سے زیادہ پتھر کا استعمال ضروری ہے تاکہ نجاست اچھی طرح زائل ہو جائے۔ مستجمر یعنی وہ چیز جو استنجے کے لیے استعمال کی جائے، اس کی شرائط یہ ہیں: نمبر 1، پاک ہو۔ نمبر 2، مباح ہو۔ نمبر 3، نجاست کی جگہ کو صاف کرنے والا، جیسے کہ پتھر، ٹیشو پیپر، صاف کاغذ اور کپڑا وغیرہ۔ استنجا ہڈی اور لید سے کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں قبلہ رخ ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا اور 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا کرنا اور لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا، ان تمام سے منع کیا گیا ہے۔ ہوا کے خارج ہونے پر استنجا نہیں ہے، لیکن استنجا کر لینا افضل ہے استجمار سے، کیونکہ اس میں زیادہ صفائی اور پاکیزگی ہے۔